سر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں گھروں میں یہ 10 بیوی کہانی پڑھائی جاتی ہے اور موضوع مولا علی مفتوح کی جا کر پڑھایا جاتا ہے, تو اس پہ روشنی ڈالے کہ یہ پڑھانا جائز ہے؟ پہلی چیز ہے کہ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے, معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شانیں بہت بڑی ہیں, بہت بلند ہیں, لیکن وہ نبی نہیں ہیں, اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. معجزہ ہمیشہ نبی کا ہوتا ہے, کسی نبی کے علاوہ کسی شخص کا معجزہ نہیں ہے. یہ لفظ سے بھی اس بات کی تردید ہو جاتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. ادھر سے ہی آپ پکڑے نا, آپ بنیاد سے پکڑیں, آپ بنیاد سے پکڑیں. حضرات محترم, معجزہ نبی کا ہے, نبی کا ہے, نبی کا ہے, نبی کے علاوہ کسی کا معجزہ نہیں ہے. اور دوسری بات, کتنی بیویوں کی؟ کوئی, یہ بالکل فضول ہے, یہ ہمارے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں. اگر ہم کوئی چیز پڑھیں نا تو کسی کے لیے سال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, تو اس میں کیا ہے؟ قرآن مجید ہے, درود شریف ہے, ذکر و اذکار ہے, استغفار شریف ہے, مختلف چیزیں ہیں. یعنی کہ ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, اصال ثواب کے لیے اگر پڑھنا ہے تو یہ پڑھیں گے. کیا 10 بیوی کی کہانیاں, کیا کہانی بھی اصال ثواب ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی ایسی چیزیں ہیں جو ہم میں رائج ہو چکی ہیں, اور ہماری خاص کر ہمارے گھر کی عورتیں اس انداز سے اہتمام کرتی ہیں. ادھر نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ یہ تقریباً کثرت کے ساتھ موجود ہے. اس کا اہتمام کرتی ہیں. یہ کوئی شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے, اور نہ شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش ہے. بالکل یہ غلط ہے. نہ قرآن میں اس طرح کو کوئی موجود ہے, نہ احادیث میں موجود ہے, نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے زمانہ مبارک میں کوئی عمل اس کا موجود ہے, اور نہ ہی تابعین, تبع تابعین اور صالحین امت میں یہ موجود ہے. یہ افتراء بازیاں, یہ شعبدہ بازیاں, یہ رسم و رواج یہ ہندوانہ آئے ہیں, ہندوستان سے آئے ہیں زیادہ تر, اور مغربی یورپ نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے درمیان میں رکھ دی ہیں کہ ہم ان کو تو قبول کر لیتے ہیں, لیکن ہم دین کی بات کو قبول نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے چھوڑیں اپنے رسم و رواج کو, ہم کیسے چھوڑیں اپنے رسم و رواج کو. یہ تو ہمارے باپ نے بھی کیا ہے, ہمارے دادا نے بھی کیا ہے, ہماری جناب دادی بھی کرتی تھی, پیچھے بھی چلے جائے تو وہ بھی کرتی تھی. ہم نے تو ان سے سنا ہے, یار خدا کا قرآن جو ہمارے درمیان موجود ہے اس سے فیصلہ کروا لے, حضور کا فرمان موجود ہے اس سے فیصلہ کروا لے, صحابہ کا عمل موجود ہے, تابعین کا عمل موجود ہے. یہ ساری چیزیں جب ہمارے درمیان میں موجود ہے تو ہم کیوں ان باتوں کو نہیں سمجھتے؟ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہر فرد اپنے گھر سے تبدیلی پیدا کرے گا. نیچے سے اوپر جائیں گے تو تبدیلی آئے گی, اوپر سے نیچے تبدیلی نہیں آئے گی. ہر شخص نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے. جب ہم اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا, اللہ بھی خوش ہوگا.